اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ ویڈیو شکر بجا لانے کے لیے بنا رہا ہوں اللہ کا، اور توبہ کرتا ہوں میرے اپنے گناہوں سے جو میں گنہگار ہوں۔ یہ حقیقت مجھے آج ہی اس بات سے کھلی کہ میرے پاس میری شریک حیات ہے جو میں اس کے ساتھ 3 دہا زندگی کے لطف اندوز دن گزارے، سنہرے دن گزارے، تب مجھے اولاد ملی۔ اس کے بعد میرے کو خیال آیا کہ میں جب جوان تھا تو گمان اور وسوسے اور انسان کا جو نطفہ ہے اندر، وہ گندا ہونے کی وجہ سے گندے خیالات سے سرشار رہتا تھا میرا اپنا جو ہے وقت جوانی کا۔ تو اللہ یہ ظاہر کرا دیا کہ انسان گندا ہے، گندگی کی وجہ سے اندر شہوت کا جو آپ کے پاس جمع ہو جاتا ہے، منی سپام جو جمع ہو جاتا ہے، اس سے آدمی لڑکھڑا جاتا ہے اور اس میں غلطیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو ایک حقیقت یہ کھلی میرے دماغ پر، اس واسطے میں اظہار کیا۔ شاید آپ سے بھی جو ہے گناہ اس طرح کے ہوئے ہوں گے، اللہ آپ کو اور میرے کو معاف کر دے۔ میں ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ایسا نایاب تحفہ اللہ نے دیا کہ ہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گناہ سے معافی مانگنے کی اجازت وہی دیتا ہے ہم کو بھی۔ اور یہ بت پرست یا کرسچن یا پھر یہود و نصارہ جس طرح سے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، وہ ان کے اپنے اللہ تعالیٰ پرمیشن پہ ہے، لیکن ہم مسلمان سارے مسلمانوں کے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور میں اب ایک نیا جو ہے زندگی کے اندر چلن شروع کر دوں گا کہ تمام دن میں سارے مسلمانوں کو، یوں تو میں 34 ایئر سے سارے مسلمانوں کو، اور پہلے میری ماں کو اور پھر میرے والد کو رکھ کر، پھر میرے رشتہ داروں کو رکھ کر، پھر میرے بھائی بہن کو رکھ کر میں جو ہے دعا کرتا ہوں امت مسلمہ کے لیے، ساری کو اللہ گناہ معاف کر دے، جنت دے، دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بچا۔ یہ میرا معمول ہے زندگی میں، تو اب اور اضافہ کر دوں گا۔ یہ موقع ہندو یا کرسچن کو نہیں ملا، کیونکہ وہ ساری امت مسلمہ جیسا ہم دعا کر کے ایک دوسرے کے گناہوں سے یا اللہ سبکدوش ہونے کے لیے ہم ایک دوسرے کے جو ہے خیال کر کے دعا کر لیتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس ایسا چلن نہیں ہے۔ لکی ہیں ہم۔ اب نئی بات کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہ کر بولے میرے بعد ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک رسول آئے گا، میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، میرے بعد ایک انبیاؤں میں سے ہوگا جو رحمت العالمین ہوگا۔ وہ ڈکلیئر کرے تھے، بائبل سے وہ نکال دیا گیا۔ اس کے باوجود ابھی بھی آپ جو ہے اشارہ مل سکتا ہے بائبل میں بھی کہ کوئی ایک میرے بعد آنے والا ہے۔ تو یہ لوگوں نے ہولی اسپرٹ بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ وہ ان کا مقدر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو میں نہیں دیا، وہ آپ کو آ کے دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ بتایا تھا۔ تو اس کی ایک بڑی کڑی میرے کو کل یہ ملی کہ ایک غیر ہے، کرسچن ہے، گورا ہے، اور وہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد انسان ہے جو تعصب کو دنیا میں نکال دیا، یعنی بلیک اور وائٹ کا کلر کا جو امتیاز والا تعصب ہے، یہ تفریق کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالے، اور ملک اور زبان اور جو ہے آدمی پیسہ یا غریب، اس طرح سے ساری جو انسانوں کو کمتر کر دیتی ہے، ایکول ہے جیسا ظاہر کرنے کے لیے آپ نے بتایا کہ آخری خطبے میں کہ کالا اور گورا بھی برابر ہے، اور جو ہے صرف اور صرف اللہ اگر دیکھتا ہے تو انسان کا تقویٰ، یعنی اللہ وہ دیکھتا ہے جو انسان کے نیک عمل، اللہ وہ دیکھتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے سباقت لے جا سکتا ہے، آگے جا سکتا ہے، وہ صرف اعمال ہے بہترین۔ یہ بات سے مکمل بات معلوم ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ پورا ہوا، اس واسطے کہ یہ بات
حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بتا سکتے تھے گورے اور کالے کا فرق نہیں، لیکن کرسچن اب جو امریکہ میں رہتا ہے اس کو یہ بات سمجھنا چاہیے یہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں دیے. غور کرنے کی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں دیے. اب یہ لوگ جو ہولی اسپرٹ کہتے ہیں وہ بات غلط ہو گئی. یہ ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام میرے بعد آ رہے. اور ایک بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کا دور گولڈن ایج نہیں ہے، صرف اسلام گولڈن پیریڈ ہے، گولڈن ایج ہے. وہ اس واسطے کہ آپ غور کریں گے فون کا استعمال عیسیٰ علیہ السلام اگر سے خدا ہوتے یا بیٹا ہوتے تو فون کا استعمال بتا کے جاتے، نہیں دے کے گئے. اسپیڈ کمپیوٹر کی بتا کے جاتے، نہیں دیکھ کے گئے. اسپیڈ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، اس واسطے آسمانوں میں گئے، اور آسمانوں میں جانے کی اجازت اللہ تعالیٰ صرف اٹھانا پڑتا ہے کہا. عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے واپس نہیں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کمپیوٹر سے بھی زیادہ اسپیڈ سے واپس آ گئے. یہ جو ہے ٹیکنالوجی کا جو ہے دور گولڈن ایج کے حساب سے کمپلیٹلی لیلۃ القدر سے ثابت ہوا. عیسیٰ علیہ السلام رہ کر کوئی بھی جو ہے اچھا وقت نہیں دیکھ سکے، اس واسطے کہ یہ بائبل کو 31 ٹائمز بدل دیا گیا، اس واسطے وہ اچھا ٹائم نہیں دیکھ کے گئے. اور وہ جو ہے 40 لوگ بائبل لکھے، انہوں نے نہیں لکھا، یہ بھی اچھا ٹائم تھا کہ انہوں نے نہیں لکھ کے دیا. صرف انجیل تھی چھوٹی سی صحیفوں والی، اس واسطے انہوں نے گولڈن ٹائم نہیں دیکھ کر گیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے. غور کرنے کی بات ہے یہ. اب میں وہ بات بتا رہا ہوں جو آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر سے بروس لی کی مووی ملتی ہے آپ کو ریئل آدمی، اگر آپ کو جو ہے مائیکل جیکسن کا ڈانس ملتا ہے ریئل آدمی، اگر آپ کو ایلوس پریسلی گاتا ہوا ملتا ہے یا محمد رفیع گاتا ہوا ملتا ہے ریئل آدمی، یا پھر گاندھی ملتا ہے ریئل آدمی، یا محمد علی باکسر ملتا ہے باکسنگ میں ریئل آدمی، اس طرح کا جو ویڈیو ہوتا ہے جو ریئل فائٹ کر کے دکھائے، گا کے دکھائے، ڈانس کر کے دکھائے، ایکشن کر کے مارشل آرٹ کا بروس لی دکھایا، جو ہے گا کے محمد رفیع یا ایلوس پریسلی دکھایا، تو یہ ریالٹی جیسا اگر سے عیسیٰ علیہ السلام بیٹا یا خدا ہوتے تو آپ کو یہ دیتے نہیں دے سکے. غور کرو، صرف قرآن ہے دنیا میں جو میراکل ہے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چھوڑ کے گئے. اب میں یہ خاص بات بتا رہا ہوں کہ انسان اپنا کام کر جاتا ہے، اللہ کے پاس اس کا اجر ہے، نیک کام کرنے والے کا برابر اجر ہے اللہ کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتا دیا کہ میں نے تجھے گندے نطفے سے بنایا، اس واسطے جو ہے تو نیک کام کر، تیرے کو جنت ہے. اب آپ دیکھیں گے ڈیلیٹ کر دے رہے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز کو. میں آج پہلی بار ڈالا تو ڈیلیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ویڈیو، میرے بھی شاید ڈیلیٹ کر دے 10 سال کے بعد اس طرح سے. تو ڈیلیٹ کرنا یوٹیوب والے کے اختیار میں ہے، لیکن آپ یہ دیکھو کہ ٹیکنالوجی سے پوری دنیا کے اندر انسان کی بات گئی اور انسان ثابت کرا کہ انسان مرا نہیں، زندہ ہے، ویڈیوز کے ذریعے، مووی کے ذریعے، ڈاکومنٹری کے ذریعے، اس کی آواز سنا کے یہ انسان نہیں مرا، یہ ثابت ہوا. اب اس کو تم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. تم اگر سے کیپچر کرنا چاہے تو اس طرح سے بے شمار انگنت کسی کا ڈیلیٹ کرنے دو، پھر نئے کچھ نہ کچھ آ جائے گا. ثابت ہو جائے گا کہ صرف ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیلی فون کا دور ہے، سیلفی کا دور ہے اور مووی کا دور ہے. نیوز بھی جو ہے صرف آپ کو یہ وائرل کر کے دکھائی جاتی ہے، انسان کو دکھا کے بولتے ہوئے. تو یہ ڈیلیٹ کوئی نہیں کر سکتا. اس سے ہی اللہ کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ ہندو کا گارڈ بھی نہیں دیا، کرسچن کا گارڈ بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ گرو نانک بھی نہیں دیا. اور جو دنیا میں سب سے بڑے فساد کی جڑ ہے وہ ہے کرسچینٹی، اور سب سے بڑے فساد کی جڑ ہے قادیانیت، اور سب سے بڑے فساد کی جڑ ہے شیعائزم. میں کیوں بول رہا ہوں؟ صرف اللہ نے بتایا کہ تم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، تمہارا دین مکمل ہے. اللہ نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات بتائے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو. اللہ اور اللہ نے قرآن میں کہا دین مکمل دیا. اس کے بعد شیعہ بنا لیا اپنا دین، اس کے بعد جو ہے قادیانی بنا لیا اپنا دین. دونوں باتوں میں آپ پہچان سکتے ہیں
کہ دین مکمل نہیں دے سکے. اس واسطے کہ یہ جو قادیانی کا چہرہ ہے اس کا ماسٹر مائنڈ جو تھا کالا سیاہ ہے. پیغمبر پورے نبی خوبصورت ہوتے ہیں، دائی بھی خوبصورت ہوتا ہے، دائی بھی ایکٹیو دکھتا ہے، یہ مریل سا دکھے گا اور گندی صورت کا کالا پیلا دکھے گا. یہ قادیانی احمد، اللہ معاف کرے، اللہ ہی بنایا چہرہ، لیکن یہ نبیوں والا چہرہ نہیں ہے، یہ جو ہے دائیوں والا چہرہ نہیں ہے، صحابہ والا چہرہ نہیں ہے، یہاں تک کہ تابعین تبع والا نہیں ہے. اس واسطے کہ اس کا ویڈیو نہیں ملتا تم کو. پہچانو اللہ کو. اللہ اکبر.